شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بو آتی ہے، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا تو عمر کو مار دے یا تو اس سے جان چھڑوا دے کسی طرح۔ جاہل کو بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار لڑ کر اپنے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ مجھے میرے والدین نے بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں۔ مجھے بتاؤ کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو پوچھنے لگے کہ کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر کہنے لگا کہ میں جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو کچھ بھی بچتا ہے سب کچھ شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ مجھے 30,000 روپے چاہیے، بس اسی شرط پر جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سب دیکھتے رہے۔ ابا نے عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی 30,000 خرچہ دے سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، لمبی سانس لی اور پھر کچھ دیر کے بعد بولنے لگا۔ بولا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تیرا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے جب عمر سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہے کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر بس کسی طرح مجھے طلاق دے دے۔ میرے پاؤں پکڑا اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں کروں گا۔ لیکن شہزادی کھانے میں کبھی مرچیں زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا اور بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا وہ جو اسے اتنا تھکا دیتا تھا۔ میں ایک دن کار میں شہر کے سب سے بڑے مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا تو میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں اس وقت مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، روٹی پکڑی، رول کیا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں میرا عمر میرے لیے کس در سے گزر رہا تھا۔ میں دیکھتی رہی۔ کام ختم کر کے سائیڈ پر ایک دکان تھی، وہاں زمین پر بیٹھ گیا۔ عمر میں کتنی بے بسی تھی، تھکن تھی، سارا دن وہاں درد سہنا اور رات کو میری باتیں سننا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے گرم کر کے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا اور پلاؤ دیکھ کر کہا کہ شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ پلیٹ میں ڈال کر پلاؤ میرے ساتھ بیٹھ گئے اور چپ چاپ عمر کو دیکھتے رہی۔ میرا شوہر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہا کہ یہ لو شہزادی 30,000،
मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उमर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। मेरा हाथ थामा और बोले कि अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूं, बस मुझे छोड़कर मत जाना। बोलने लगा, बहुत भोली हो, पागल हो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझसे बिछड़कर कहाँ भटकोगी, इसलिए मैं तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। मुझे ना आईफोन चाहिए था, ना गाड़ी, ना बड़ा घर। मुझे दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कैसे कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और ताने शुरू कर देते हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखना जो मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम इस माहौल में सांस तक न लें। और यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितना शौहर कमाता है उसमें ही खुश रहो, सारा ही पैसा नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में वो सुकून नहीं मिला जो उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उसके पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को देखो तो सही, समझो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहज़ादी हूँ।